السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 143 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذبذبین متردد ہیں، بینا درمیان، ذالک اس کفر و ایمان کے، لا الہ ہؤلاء نہ ان کی طرف ہیں، ولا اور نہ الہ ہؤلاء اور نہ ان کی طرف، ومن یضلل اللہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالی، فلن تجد تو ہرگز نہیں آ پائیں گے لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راہ۔ اس آیت میں منافقین کی حالت نفاق پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ ایمان و کفر کے درمیان حیران اور مضطرب ہوتے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہراً و باطناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ، ظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ، اور بعض منافق تو کفر و ایمان کے درمیان متحیر اور تذبذب ہی کا شکار رہتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف آتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے۔ مسلم کی روایت ہے، کتاب صفات المنافقین، باب صفات المنافقین۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، یعنی جو شخص سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود خود گمراہی میں پڑا ہو اور باطل پرستی کی طرف راغب ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے کوئی انسانی نصیحت اور کوشش کارگر نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی سزا کے طور پر گمراہی اور باطل پرستی میں پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، سورۃ الاعراف میں، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 144۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، نہ تم بناؤ کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، اتریدون کیا تم چاہتے ہو،
انتا چالو یہ کہ تم بناؤ ثابت کرو للہ اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطان مبینہ کوئی حجت ظاہر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تمہیں بھی سزا دے سکے، یعنی معصیت الہی اور حکم عدولی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ مومنوں کے بجائے کافروں کو دوست بنائیں، ان کی صحبت و رفاقت اختیار کریں، ان کی ہمدردی و خیر خواہی کریں، ان سے محبت کے تعلقات استوار کریں اور مومنوں کے خفیہ حالات ان سے بیان کریں۔ آگے فرمایا کہ اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک واضح حجت قائم کرو گے اور عذاب کے مستحق بنو گے۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دوست بنانے کی جگہ جگہ ممانعت کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاۃ ویحذرکم اللہ نفسہ۔ سورہ آل عمران میں ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ المائدہ میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلوہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ وهم المفلحون۔ سورۃ المجادلہ میں تو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں، یاد رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں
جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ سورۃ الممتحنہ میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور خود تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو کچھ تم نے ظاہر کیا۔ اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی دھونکنے والا۔ بس کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے کستوری عطیہ دے دے گا یا تو خود اس سے خرید لے گا، یا یہ کہ کم از کم تو اس سے پاکیزہ خوشبو تو پا لے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا پھر تو اس سے بدبو ضرور پائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔